ایک کمانڈر تھے، وہ ایک عظیم فاتح تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جی جان لگا دی۔ انہوں نے روما کو کچلا، فارس کو تباہ کیا۔ اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہ کھائی۔ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ اور کوئی نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ مکہ میں سن 592 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ ہمیشہ سے ہی بہادر تھے۔ آپ نے اپنے وقت کی سپر پاورز کو کچلا۔ 200 سے زیادہ جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آپ کو رسول اللہ نے سیف اللہ کے خطاب سے پکارا۔ خالد بن ولید اوائل اسلام میں مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ غزوہ احد میں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، جنگ میں کفار کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت خالد بن ولید پہلے کافر تھے اور آپ نے کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ آپ پریشان رہتے تھے کہ کافر اتنے زیادہ ہتھیاروں اور تعداد کے باوجود بھی چند مٹھی بھر مسلمانوں جن کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی شکست کھا جاتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کون سی طاقت ہے اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ آپ اسی ہی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ ایک دن آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خالد اس اندھیری دنیا سے نکل کر دین اسلام کی روشنی میں آ جائے۔ دوستو، اس خط کا حضرت خالد بن ولید پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ فوراً مکہ واپس آ گئے اور آقا کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جنگ موتا میں مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑی، جس میں کفار کی تعداد 1 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر کر دی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں آئی، جس کے بعد کفار کو منہ کی کھانی پڑی۔ دوستو، اسی جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ اسی کے بعد حضرت خالد بن ولید ایسے کارنامے کر دکھائے جس کی گونج آج بھی باقی ہے۔ اب تک کوئی ایسا کمانڈر نہیں گزرا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو۔ حضرت خالد بن ولید وہ واحد کمانڈر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہ ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، ایران کو فتح کیا، انہوں نے سیریا کو جیتا، آرمینیا کو حاصل کیا اور جارڈن کو فتح کیا۔ چھوٹی سی فوج ہونے کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید نے بڑی سلطنتوں کو مٹی کر دی۔ دوستو، حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلاتے تھے اور وہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ خالد بن ولید کے بنا وہ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن زرہ کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ عمر نے کیا کر اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان خالد بن ولید کے بنا کس طرح جنگ لڑیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ یرموک میں فتح نصیب کی۔ اس کے بعد حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبے کے لیے آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے اندر سے اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ تم ہر جنگ میں فتح خالد کی وجہ سے نہیں حاصل کرتے بلکہ خالد کے رب کی وجہ سے حاصل کرتے ہو۔ کل اگر خالد نہ ہوگا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام تا قیامت رہے گا۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے۔ کی آخری خواہش تھی کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ آپ کے جسم پر کوئی ایسا حصہ موجود نہ تھا کہ جس پر تلوار اور تیر کے زخم موجود نہ ہوں، لیکن آپ کو شہادت نہ ملی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کے خطاب سے نوازا، اور بھلا اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدر میں ہو تو زندگی خود موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔